بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام: اولاد کو خدا کا فرما بردار بنانے کی سعی اور فکر کرو۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے 15 یا 16 برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قریباً اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے، اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر مامور ہوں۔ غرض جو اولاد معصیت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو، اس کی نسبت تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ پیش از پدر مردے بہ نہ خلف۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی سعی اور فکر کریں۔ نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ ملفوظات جلد دوم، صفحہ 372 تا 373، ایڈیشن سن 1984۔ دنیا میں بچے دو قسم کے پیدا ہوتے ہیں، ایک جن میں نفخ روح القدس کا اثر ہوتا ہے، اور ایسے بچے وہ ہوتے ہیں جب عورتیں پاک دامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استقرار نطفہ ہو۔ وہ بچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصہ نہیں ہوتا۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں، پس ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، جیسا کہ آیت وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ سورہ بنی اسرائیل آیت 65 اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصہ دار بن جا، یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد جنیں گی۔ تحفہ گلرویہ روحانی خزائن جلد 17، صفحہ 297 تا 298۔